بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے بہت سارے نئے خطرات کو جنم دیا ہے ہمارے خطے میں، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ ایرانین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اور ان کے ساتھ ان کے رفقا کی، اس نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے بعد کی جو سچویشن ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس خبر کے ساتھ ہی ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ بغداد میں جو یو ایس ایمبیسی ہے اس کی طرف لوگوں نے مارچ کیا، بصرہ میں یو ایس قونصلیٹ کے سامنے احتجاج، تہران میں احتجاج، اصفہان میں احتجاج، ایران کا تو ہر شہر سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے ہم نے اثرات دیکھے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کراچی امریکی قونصلیٹ کے سامنے، وہاں پر امریکی مرین نے رپورٹڈلی فائرنگ کی ہے مظاہرین پر جو کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور انکنفرم رپورٹس یہ ہیں کہ 8 وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں، وہاں پر سکردو میں بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کے ایک آفس کو آگ لگائی گئی، اور اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ جہاں پر بھی امریکی مفادات ہوں گے وہاں پر وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو لاہور میں بھی پریس کلب کے سامنے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی احتجاج ہے۔ جو یہ ٹائم گزرے گا، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پوری دنیا میں ایک تو یہ عوامی احتجاج ہے جو شیعہ حضرات ہیں خاص طور پر ان کا، لیکن عام جو مسلمان ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا۔ اب ایک بڑا اہم یہ سوال ہے کہ ایرانین لیڈرشپ کو یہ پتا تھا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، تو وہ محفوظ مقامات پر کیوں نہیں سپریم لیڈر کو شفٹ کیا گیا؟ تو اس کی بھی بڑی جو تفصیلات ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک جس کمرے میں آیت اللہ خامنائی موجود تھے، خاص طور پر ایک میٹنگ کے لیے وہاں ان کو بلایا گیا تھا، اور وہ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے ان میں منسٹر آف ڈیفنس بھی ہیں، ان میں ریولیوشنری گارڈ کے کمانڈر بھی ہیں، ان میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ہیں۔ تو وہ بتایا گیا کہ اس میں کچھ انسائیڈرز کا کام بھی تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں اسلامی دنیا میں کہ بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کی جو شہادتیں ہیں یا ان کے جو واقعات ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اندرونی ہاتھ بھی تھا۔ اسرائیل نے، امریکہ نے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کو اس کمرے میں خریدا ہوا تھا جو پل پل کی خبر دے رہا تھا، اور آیت اللہ صاحب کو وہاں پہ بلایا گیا، پھر بڑا پن پوائنٹ کر کے 30 میزائل داغے گئے اس کمپاؤنڈ میں، اور وہاں پر یہ شہادتیں ہوئی۔ نہ صرف یہ شہادتیں ہوئی بلکہ فوری طور پر جو تصویر تھی آیت اللہ خامنائی کی وہ کھینچی گئی جس میں وہ شہید ہو چکے تھے، اور اس کو کنفرمیشن کے لیے نیتنیاہو کو بھیجا گیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجا گیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں ایک اندرونی ہاتھ جو ہے کوئی نہ کوئی اس رجیم کے اندر ٹاپ لیول پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کام کوئی کر رہا ہے جس نے یہ ساری انفارمیشن پہنچائی۔ دوسری کچھ جو قریبی ذرائع ہیں آیت اللہ خامنائی کے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر منتقلی کی مخالفت کی تھی جسے وہ محفوظ مقام کا نام آپ دے سکتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ یہ ایک جنگ ہے، وہ حق پر ہیں، بالکل کھلے میدان میں وہ لڑیں گے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے بالکل ریفیوز کر دیا کسی بھی محفوظ مقام پر جانے کے لیے، اور یہی ان کے رفقا نے بھی کیا ہے۔ اور اس جو سٹرائک میں جس میں 30 میزائل مارے گئے، اس میں جو علی خامنائی ہیں ان کی فیملی، ان کی بہو اور ان کے داماد اور ان کا گرینڈ سن، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ ایک چیز اور نظر آئی ہے۔ اب ایک تو سیکورٹی فیلئر ہے ڈیفینیٹلی ایرانینز کا کہ کب حملہ ہوگا وہ نہیں بتا سکے، دوسرا انسائیڈرز کا بھی یہ کام ہے۔ اور اب سوال جو اس وقت خطے میں جو سارا چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بہت اہم ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک یہ معاملہ جو ہے جاری رہے گا۔ اب ان کا جانشین چننے کے لیے جو ایرانی آئین میں
جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. آج ایک سیکیورٹی کونسل بھی بنائی جائے گی. ان کا جانشین جو ہے موسٹ لائکلی جو علی لریجانی ہے، خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے جانشین بنیں گے. انہوں نے انٹرویو میں ریونج کی بات کی ہے. انہوں نے انٹرویو میں کوئی امریکہ کے ساتھ ریکنسیلیشن کی بات نہیں کی، ویسٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کی بات نہیں کی. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کا اعلان ہوتا ہے اور آنے والے وقتوں میں کب ہوتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بات امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، اور بھی اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جو ایران پر حملہ ہے اس میں جو سعودی عرب کے جو ہیں ولی عہد محمد بن سلمان، انہوں نے کئی دفعہ ٹرمپ کو کال کی اور کہا کہ ایران کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. نیتن یاہو نے بھی یہ بات کہی کہ ایران کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا یا سمجھا جا رہا ہے کہ ایرانی لیڈر علی خامنہئی اگر سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا اعلان کرتا ہے اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کا بڑا سٹرونگ ریئیکشن آ سکتا تھا ایران سے، اور سعودی رجیم یہ محسوس کرتی تھی کہ جو علی خامنہئی ہے ان کی وہ وہاں سے ان کو ہٹایا جانا بہت ضروری ہے. یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے میرے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا. حکومت پاکستان کا جو ایک رویہ ہے وہ بھی ہمیں سامنے آیا ہے. جس طرح آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری کا ایک منافقانہ کردار تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرتے کہ انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے، انہوں نے ایران کی مذمت شروع کر دی کہ آپ نے جو ارد گرد کے مسلم ممالک ہیں جیسے UAE ہے، قطر ہے، وہاں پر، اور عمان ہے، وہاں پر حملہ، بحرین ہے، وہاں پر حملہ کیوں کیا. اب وہاں پر جو حملے ہوئے ہیں سارے وہ فوجی انسٹالیشنز پر ہوئے ہیں. دبئی میں ایئرپورٹ پر اٹیک ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ مس گائیڈڈ میزائل تھا یا ایم کر کے اس پہ مارا گیا. ایرانینز کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملے اس لیے انہوں نے امریکن انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں، لیکن OIC کا منافقانہ کردار نظر آیا. اب پاکستان کا بھی آپ دیکھیں 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایران پر حملے کی مذمت کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو UAE اور سعودی عرب اور دوسرے جو مقامات ہیں جہاں پر ایرانی میزائل گرے ہیں اس کی بھی انہوں نے ساتھ مذمت کر دی. اور آیت اللہ خامنہئی کی شہادت جو ہے اس پر کوئی ایک ورڈ بھی گوارا نہیں کیا، اس کی مذمت کے لیے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو محسن نقوی صاحب ہیں جو اٹلی کا دورہ کر کے آئے، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی، تو اس کے بعد بھی جو علی خامنہئی کی شہادت کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. تو ایک اس وقت پورا جو خطہ ہے اس میں آگ جو ہے ایک طرح سے نفرت کی وہ بڑھی ہوئی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور آگے دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. کراچی میں افسوسناک واقعہ، اور لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب ایسی ایک سچویشن بن گئی تھی تو انتظامیہ نے وہاں پر ہیوی کنٹینجنٹ جو ہے پولیس کی یا سیکورٹی فورسز کی کیوں نہیں لگائی، اور وہ لوگ وہاں پر جو پہنچے جب وہ اندر داخل ہوئے تو پھر امریکی مرین نے ڈائریکٹ ان پر فائرنگ کی. اب ظاہر ہے اگر امریکی فوجی حملہ کریں ماریں گے کسی کو اپنی حفاظت کے لیے تو وہ تو ڈائریکٹ گولیاں ہی ماریں گے. تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے وہاں پر انتظامیہ کی کارکردگی پر کہ کیا جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے کہ جب ایرانین سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد جو US قونصلیٹ ہے اس میں حفاظت کے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے، لوگوں کو آنے دیا گیا، مرین سے وہاں پر یہ گولیاں چلوائی گئی. تو کیا یہ میسج ہے، کیا کرنا چاہتی ہے حکومت، انتظامیہ؟ بڑے یہ اہم سوال ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امن قائم کرے اور سب کو راہ راست پہ لے کے آئے اور انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو.